الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے درود پاک لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کا الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان معراج کے حوالے سے مدنی پھول شامل رہے۔ موضوع مکمل نہیں ہو پایا تو آج بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے مشاہدات، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، انشاءاللہ اس کی ہم کچھ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو انعام میں دیکھا، اپنے وہ غلام جو آقا کریم علیہ السلام کہ وہ غلام جو جنت میں جائیں گے ان کے محلات کو دیکھا، اور یوں ہی وہ لوگ جو عذاب کا شکار ہوں گے، عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان کے معاملات کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج کے مشاہدات موضوع کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے گناہوں کے عذابات یہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج ہم نیت کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور نیکیوں میں اپنے دل کو لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ مشاہدات بھی آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک بات یہ بتائیے، آپ سے یہ میں سوال کر رہا ہوں کہ آخر کیوں لوگ گناہوں کی عادت کو چھوڑ نہیں پاتے؟ اس کا ایک سبب تو یہی ہوتا ہے کہ بری صحبت میں چونکہ لوگ مصروف و مشغول رہتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے کھاتے پیتے آتے جاتے اور دیگر معاملات کرتے ہیں، ایک سبب یہ بھی بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ لوگ گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے لوگ؟ یہ بتائیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی مالک کریم ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ابھی سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب ہم سنیں گے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود السلام کی، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. فرماتے ہیں وصف رخ کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود
ارے جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، ارے جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، ارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں آقا، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، ارے جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور جس کے جلوے سے عہد ہے تابا، معدن نور ہے اس کا دامن، جس
کر قربان دل سنگی کی جلا کرتے ہیں دل سنگی کی جلا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے دل کا انہی سے سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ کرتے ہیں لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے مد ہو ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں مقام محمود عطا فرمائے گا وہ رب تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور وہ کیا ہے وہ شفاعت کبریٰ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور حبیب لبیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی نہیں بنایا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاصے عطا فرمائے ہیں جی ہاں بالخصوص وہ شانیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں ایسی شانیں بھی ہیں انہی میں سے ایک شان معراج جسمانی بھی ہے جس کا کچھ کل آپ نے بیان بھی سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات مشاہدہ مانا وہ چیز جس کو بندہ دیکھتا ہے اس کو آپ مشاہدہ کہہ سکتے ہیں دیکھنا اس کو اس کے بارے میں کسی شے کے بارے میں دیکھ کر اس کے بارے میں معلوم کرنا تو مشاہدات سے مراد یہی ہے کہ حضور نے جو سفر معراج کے دوران جو چیزیں دیکھیں دیکھنے سے ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے انی ارا ما لا ترون میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں وہ بھی دیکھتا ہوں تو پتہ چلا کہ حضور کی بصارت حضور کا دیکھنا یہ عام لوگوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کل بیان بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں پہچانا بھی ایک ہے دیکھنا پہچاننا اور اس کے بعد اگلا ایک سٹیپ بھی ہے جاننا
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان بھی گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک قبر میں کیا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا وصف ہے جو اپنی مثال آپ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بلکہ اور بھی جو ہے وہ مشاہدات حضور کے ہوئے، ان کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہاں مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے۔ انبیاء کرام بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کا دیکھنا سننا عام بندے کی طرح نہیں ہوتا، وہ خود جو ہے وہ عام بندے کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی شان تو وراء الورا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں پر جا رہے تھے اور ہوا ان کے تخت کو لیے جا رہی تھی، اور حال کیا تھا؟ فرمایا الجن والانس عن یمینہ و شمالہ، کہ جن اور انسان یہ ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے، والطیر تظلہ، اور پرندوں نے اوپر سے سایہ کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں فمر بعابد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرے، تو اس عبادت گزار شخص نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ اور ماجرہ دیکھا، تو اس نے کہا یا ابن داود، اے ابن داود، لقد اتاک اللہ ملکا عظیما، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں قالا، فرماتے ہیں فسمع سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے اس عبادت گزار کی بات کو سن لیا، اور سن کر جواب ارشاد فرمایا التسبیح فی صحیفۃ المؤمن خیر مما اوتی ابن داود، کہ اللہ کا ذکر جو ایمان والے کے نامہ اعمال میں ہوتا ہے وہ بادشاہی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإن مما اوتی ابن داود سیذهب، بادشاہی تو ان قریب ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا ذکر نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ تو اس حکایت سے بھی جس طریقے سے اعمال حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی ترغیب مل رہی ہے، اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اعلیٰ سماعت کی نوید بھی مل رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیسی پیاری سماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم ایک جگہ پر بیان کرتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سنتے ہیں اور مسکرا پڑتے ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ 3 میل کی دوری پر، یہ چونٹی 3 میل کی دوری پر تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن بھی لیا اور آپ مسکرا بھی دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا دیکھنا، ان کا سننا عام بندے کے دیکھنے اور سننے کی طرح نہیں ہوتا۔ تو جن کا دیکھنا سننا عام بندے کی طرح نہیں ہوتا، وہ مبارک ہستیاں عام بندے کی طرح کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ دیکھیں، دیکھنے میں باپ اور بیٹا دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ باپ کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، بیٹے کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، باپ کے بھی 2 کان ہیں، بیٹے کے بھی 2 کان ہیں، یہ پوری گردان پڑھ دیں آگے چلتی چلی جائے گی، لیکن نتیجہ جب نکالیں گے تو یہ نہیں نکلے گا کہ باپ اور بیٹا دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، کان، ناک اور جو ہے وہ چہرہ ہے، ہونٹ بھی 2 ہیں، بیٹے کے بھی 2 ہونٹ ہیں، باپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، بیٹے کے بھی 2 ہاتھ ہیں، تو بیٹا اور باپ برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ بیٹا بیٹا ہے اور باپ باپ ہے، سیٹھ سیٹھ ہے اور مزدور مزدور ہے، مالک مالک ہے اور کرایہ دار کرایہ دار ہے۔ آپ دیکھیں، دیکھنے میں نظر آنے والے بظاہر ایک جیسے جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو امتی اور انبیاء یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیں ادب بھی عطا فرمائے، اور ان مبارک ہستیوں کی شان و عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے ان کی محبت دل میں بسائے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق رفیق میں رحمت فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے الحمدللہ، کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور بزرگوں کا ادب جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، ویسے ان کی محبت کا جام بھی پلایا جاتا ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔
یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو قرضہ دینا اور ان کی حاجت کو پورا کر دینا یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ قرض لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ قرض دیں ہی اتنا کہ اگر آپ کو واپس نہ بھی کیا جائے تو آپ کو زیادہ رنج اور ملال نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ قرض دیتا ہے تو وہ قرض واپس کرنا ہوگا اور مقررہ مدت پر واپس کرنا ہوگا، بلکہ اگر قرض جس نے دیا ہوا ہے وہ مقررہ مدت سے پہلے بھی مطالبہ کرتا ہے تو اب بھی اس کو بہرحال قرض واپس کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخص جو کسی کا قرض دبا لیتا ہے، پیسے لے لیے کسی سے، اب وہ قرضہ جو ہے وہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھیے اگر وہ سو بھی رہا ہے تو بھی اس کے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے۔ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، گاڑی میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، جا رہا ہے، یا کہیں کسی تفکرات میں گم ہے، یہ کوئی کام کر رہا ہے، گناہ کا میٹر چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ اس نے قرض کسی کا دبایا ہوا ہے۔ تو اگر قرض کسی کا جو ہے کسی سے آپ قرض لیتے ہیں تو پھر اس کو قرض وقت پر واپس بھی کرنا ہے۔ قرض لینا ہے اگر تو وقت پر واپس بھی کرنا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے۔ قرض لینے سے بہتر ہے بندہ بھوکا مر جائے۔ اور کسی کہنے والے نے، دانا شخص نے یہ بھی کہا کہ قرض لے کر کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا رہ لے۔ دیکھا یہ گیا ہے، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ قرض بندہ لے تو لیتا ہے لیکن پھر قرض کی ادائیگی یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ مجھے سولو میں سوئچ رکھیں تاکہ میں اپنی توجہ کے ساتھ بیان کرتا رہوں۔ یہ میری کنسنٹریشن جو ہے نا، یہ ہدریاج میں ہوں اور آپ ہیں، انشاءاللہ عظیم بھائی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل ملا کر یہ سلسلہ کرتے رہیں گے۔ بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرض جو ہے وہ اگر لیا جائے تو پھر اس کو وقت پر واپس بھی کیا جائے، لیکن قرض سے حتی الامکان بچا جائے۔ قرض لینے سے، ادھار کسی سے پیسے لینے سے حتی الامکان بچا جائے۔ قرض لینا تو آسان ہے لیکن قرض چکانا یہ آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان قرض لینے سے بچا جائے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے 5,000 دے دو، مجھے 2,000 دے دو، مجھے 10,000 دے دو، اس طرح لے تو لیتے ہیں لیکن آمدن اتنی ہوتی نہیں ہے، آمدن ہے نہیں، ذرائع اتنے ہیں نہیں، قرض لے لیا اب واپس کیسے کریں گے؟ پھر مشکل میں آ جائیں گے، پریشانی میں آ جائیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان قرض لینے سے اجتناب کیا جائے، لیکن اگر قرض لے لیا ہے تو اب وقت پر اس کو واپس کیا جائے۔ اور اگر بندے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے واپس پیسے دینے کے لیے، قرض جو ہے واپس کرنے کے لیے اگر رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بیچنا پڑے گا اور قرض بہرحال واپس کرنا پڑے گا۔ کسی سے وعدہ کرتے ہو تو لازم ہے وفا کرنا، کہ یہ ایک قرض ہے اور فرض ہے اس کا ادا کرنا، یہ ایک بات بھی کہی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان کے کام بھی آنا چاہیے، قرض دینا بھی چاہیے، اور جو قرض لینے والے ہیں انہیں قرض وقت پر واپس بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بغیر حاجت کے کسی سے قرض نہ لیں، بغیر حاجت شدیدہ کے، جب تک کوئی سخت ضرورت نہ ہو کسی سے قرض نہ لیں۔ بہرحال آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشاہدہ فرمایا، جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے۔ گنبد نما خیمے دیکھے جن کی مٹی مشک تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کو ملیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والے ہیں اور نماز پڑھانے والے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال میں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اذان دینا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔
آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ جس نے پانچوں نمازوں کی آذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت مندی کی بات ہے اذان دینا اور نماز پڑھانا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اذان دینی ہے تو پہلے اذان دینا سیکھنا بھی ہے، اس کے تلفظ کی ادائیگی یہ صحیح کرنی ہے، تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے، ادائیگی بھی ٹھیک کرنی ہے، اور اس کی پہلے مشق بھی کرنی ہے۔ جی ہاں، مشق بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات بندے کو شوق تو ہوتا ہے، جیسے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اذان کہوں، ٹھیک ہے، میں اقامت کہوں یا میں امامت کرواؤں۔ تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اذان اگر دینی ہے یا اقامت کہنی ہے تو مجھے اذان و اقامت آتی ہے یا نہیں آتی۔ اچھا، اگر آتی ہے تو صحیح آتی ہے یا نہیں آتی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اذان دینی ہے، ثواب کی نیت سے دینی ہے، لیکن پہلے اذان دینا یہ سیکھنا ہے، اس کو سیکھ لیں۔ دوسری بات امامت کے حوالے سے جہاں تک ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بندے کے اندر امامت کی ایبلٹی، امامت کی کوالٹی ہے یا نہیں ہے، امامت کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ ہر بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا، جی ہاں، ہر بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ دیکھیے، جس طرح ہر بندہ مکان تعمیر نہیں کر سکتا، جس طرح ہر بندہ کھانا نہیں پکا سکتا، جس طرح ہر بندہ کیمرہ مین نہیں بن سکتا، جس طرح ہر بندہ سوئچر نہیں بن سکتا، ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، جس طرح ہر بندہ روڈ نہیں بنا سکتا، جس طرح ہر بندہ جو ہے وہ اور یوں کہیں کہ الیکٹرک کے جو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہاں جس نے سیکھا ہو، جو جانتا ہو، جو اہل ہو، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرے گا تو صحیح کرے گا۔ اچھا، اگر کوئی اور کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چیز کا بیڑا غرق ہی کرے گا۔ اناڑی کاریگر کے پاس اگر آپ اپنا کوئی الیکٹرک ایکوپمنٹ لے جائیں گے، کوئی آپ کا بجلی سے چلنے والا کوئی بھی چیز ہے، جیسے آپ جوسر بلینڈر ہے، اگر آپ وہ لے جاتے ہیں کسی اناڑی جو ہے وہ کاریگر کے پاس، وہ کیا کرے گا؟ اس کو خراب کر دے گا اور خراب کر دے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کر دے گا۔ کسی اناڑی بندے سے آپ کو، مجھے بندہ بولے یار میرا مکان تعمیر کر دی، دیوار بنانی ہے، سلمان بھائی آج دیوار بنا دیں۔ اچھا، میں تو ویسے ایمانداری کی بات ہے، میں تو بولوں گا جی مجھے تو دیوار بنانی نہیں آتی، نہ یہ میرا کام ہے، نہ میں یہ کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی اناڑی بندہ ہے، اس سے آپ دیوار بناتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، دیوار کی چنائی کیا ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی۔ اچھا، ٹیڑھی دیوار ہے، اب وہ گر بھی سکتی ہے، اب چھت کا بوجھ اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ دیوار تعمیر کرنا اور پھر اس کے لیول کو برقرار رکھنا، یہ پورا ایک فن ہے اور پورا ایک کام ہے جو کرنے سے ہی آتا ہے۔ اور جو معمار ہوتے ہیں، میسنز لوگ ہوتے ہیں، مستری لوگ ہوتے ہیں، بنانے والے، ان کے پاس پورا ایک جو ہے وہ ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ دیوار کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی ہم کھڑی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے یہ بیان کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیا کے اندر دوسرے کام سیکھ کر کیے جاتے ہیں یا تجربے کے ساتھ لوگ جو ہے وہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے اگر امامت کرنی ہے تو اس کو بھی پہلے سیکھنا ہوگا اور امامت کا اہل بننا ہوگا۔ امامت کے اہل بنیں گے تو امامت کروائیں گے، اور اذان دینے کے اہل بنیں گے تو اذان دیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، بعض اوقات بندہ جو ہے وہ بڑا اچھا سمجھ کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے لیے کوئی وبال بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ یہ پورا ایک اس طرح سے اسد بھائی کا سلسلہ ہے ہمارا، ماشاءاللہ ہمارے نگران مجلس مدنی چینل ہیں خوابوں کی تعبیریں، اس میں جو ہے وہ ایک شخص نے خواب بیان کیا، تو اسد بھائی نے انہیں ایک بات کہی کہ آپ اپنے معاملات پر غور کریں، کہ یہ کہا کہ اس کی تعبیر یوں بنتی ہے کہ بندہ ایک کام کر رہا ہے صحیح سمجھ کے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے تعبیر بیان کر دی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال آ گئی اس بندے کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ درست فرمایا آپ نے کہ میں امامت تو کرتا ہوں اپنا، جس علاقے میں، جس فیکٹری میں یا جس بھی دکان میں میں کام کرتا ہوں تو وہاں لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ امامت کروا دیں، تو میں امامت کرواتا ہوں، لیکن مجھے امامت کے مسائل نہیں آتے۔ تو
تو بعض اوقات بندہ کام تو کر رہا ہوتا ہے صحیح سمجھ کے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا، اور امامت اگر کروا رہا ہے تو ایسی غلطی ہے جو نماز کو فاسد کرنے والی ہے، تو یہ بندہ اپنی نماز بھی داؤ پر لگا رہا ہے اور دوسروں کی نمازوں کا وبال بھی گویا کہ اپنے اوپر لے رہا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہم تو اپنا جواب نہیں دے پائیں گے، کسی اور کا جواب کوئی کیا دے گا۔ تو امامت اگر کرنی ہے اور دل میں نیت ہے کرنے کی تو کرنی چاہیے، لیکن سیکھ کر اور اہل بن کر۔ جنت کے اندر وہ موتیوں والا خیمہ جس کی زمین مشک کی ہے، اگر اس کو پانا ہے تو اذان دیں اور بالکل دیں، اور صحیح طریقے سے اور سیکھ کر اذان دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ نہ صرف ایشو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کا حل بھی دیا جاتا ہے، ایشو بتاتے ہیں اور ساتھ میں حل بھی بتاتے ہیں۔ الحمدللہ امامت کورس ہے، یہ پورا ایک کورس ہے، جو امامت کا خواہش مند ہو، امامت کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر امامت کورس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امامت کورس جس طرح مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں ویسے ہی آن لائن بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے بھی امامت کورس جو ہے یہ کروایا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 ماہ ہے، اور کلاس جس کی ہوتی ہے غالباً آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی کلاس روزانہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے آپ کی دعوت اسلامی جو کورسز کروا رہی ہے ان کا مختصر تعارف یہ بھی آپ کو بتایا جائے۔ اس پر انشاءاللہ ورکنگ جاری ہے، مدنی گلدستے بنیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں ہم ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور اس کا ایک یہ سیگمنٹ ہے روحانی علاج۔ آج جو روحانی علاج ہم شامل کرنے جا رہے ہیں یہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کہ اگر دونوں طرف میں سے کسی ایک کے دل میں محبت کم ہو یا نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سے محبت ہے ایک طرف سے نہیں ہے، لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ عمل صرف زوجین کے لیے ہے، میاں بیوی میں باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ وہ جو معاذ اللہ عشق مجازی وغیرہ کے طور پہ اگر وہ اس کو لیں گے تو اس کے فائدے کی بجائے جو ہے نقصان کا اندیشہ ہے، اور وہ شرعی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے، صرف زوجین کے لیے ہے کہ اگر کسی ایک کے دل میں دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے، مثال زوجہ کے دل میں محبت نہیں اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، یا زوجہ کے دل میں محبت ہے اور شوہر کے دل میں نہیں ہے تو وہ چاہتی ہے کہ شوہر کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ عمل کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد مصری کی ڈلی، مصری یہ عام طور پہ اس کو کوزہ مصری بھی کہتے ہیں، ایسے یہ جو ہے پنساری وغیرہ سے مل جاتی ہے، تو یہ مصری کی ایک چھوٹی سی ڈلی منہ میں رکھ کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو 101 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے مصری کی ڈلی منہ میں رکھ کر۔ زوجہ اگر یہ عمل کر رہی ہے کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو زوجہ یہ تصور کرے کہ میرے شوہر میرے سامنے ہیں، اور پھر یہ تصور کر کے ان کے سینے پر پھونک مار دے، یعنی دم کر دے، اور اگر شوہر کر رہے ہیں تو وہ یہی تصور کریں اور یہ تصور کر کے اس طرح سے پھونک مار دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل چند دن یہ عمل کرنے سے ان کے دل کے اندر بھی، مثال زوجہ اگر عمل کر رہے ہیں تو شوہر کے دل میں، شوہر کر رہے ہیں تو زوجہ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور یوں انشاءاللہ عز و جل یہ گھر بھی جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مگر اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عمل بھلے زوجہ کر رہی ہوں یا شوہر کر رہے ہوں، چپکے سے کیا جائے کہ دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو۔ اگر خبر ہو گئی تو اس میں بھی بدگمانی کا اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر میرے لیے کیا کیا پڑھ کے دم کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تصور کر کے پھونکے ماری جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا یہ عصر کے بعد خاص وظیفہ کیا جا رہا ہے، تو یوں گھر میں مزید لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے چپکے سے یہ عمل کیا جائے کہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں جی، اس پر میں نے کل بھی معروضات پیش کی تھیں، یہ آج دوبارہ بھی آپ نے روحانی علاج دیکھا ہے، یہ کریں، ہے آسان سا، اور چھوٹی سی بات یہ ہے، زندگی تھوڑے دنوں کی ہے اور یہ گزر جائے گی، تو محبت پیار سے زندگی گزار لیں۔ لڑائی جھگڑے اور فساد اور اس طرح مطلب
اچھی بات نہیں ہے. اس طرح خود بھی تکلیف میں رہیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھیں، یہ اچھے اعمال نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے مشاہدات کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. مسجد اقصی شریف کی آئیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت ہم مسجد الاقصی کے قرب میں مسجد براق میں موجود ہیں. مسجد براق وہ جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے یہاں مسجد الاقصی تشریف لائے تو آپ مسجد اقصی کی غربی جانب سے، اور یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا تھا، اور یہ نشانی کے طور پر کھونٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر، تاکہ زیارت کرنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ براق یہاں باندھا گیا تھا. اب ہم نیچے کی جانب مسجد الاقصی قدیم کی طرف جا رہے ہیں، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا، اس کی زیارت کریں گے. یہاں کے پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر بڑے ہیں کہ شاید 100-200 انسان بھی مل کر ان پتھروں کو نہ اٹھا سکیں. یہاں پر حضرت مریم پروان چڑھی، اور اسی محراب میں جو ہے تو بے موسمی پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو الحمدللہ یہ جگہیں بڑی مبارک ہیں، یہ تبرکات ہیں. یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبران کی امامت کروائی. مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان و اقامت پڑھی. یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کی. اس کو قبہ محمدیہ کہا جاتا ہے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی معراج پر روانہ ہونے سے پہلے. تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا قبہ یعنی گنبد بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ایک مصلی تعمیر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیارت بھی کریں اور یہاں پر نماز ادا کریں اور برکتیں حاصل کریں. اس قبے کے اندر لکھا ہوا ہے شفاعت یا رسول اللہ، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی گئی. تو الحمدللہ عز و جل جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے قرآن پاک میں جو باتیں ہیں وہ سب سچی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسجد اقصی شریف کی آپ نے زیارت بھی کی، اور کیسے کیسے پیارے مقامات. سبحان اللہ. ہمارے ولی کی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی عبدالنبی حمیدی اطال اللہ عمرہ نے زیارت کروائی ہے، اور سبحان اللہ یہ مفتی صاحب خود مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر یہ ایک ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوا جس سے آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آج آپ نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محبتیں ہمارے سینوں میں راسخ فرمائے، مضبوط فرمائے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. سفر معراج کے مشاہدات بیان ہو رہے ہیں. خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سلسلوں میں ایک بات ہم نے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے، مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شان حبیب الرحمن ان کی بہت لطیف کتاب ہے. سبحان اللہ. اس میں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں معراج کی حکمتوں کے حوالے سے کہ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لیے جنت کے بدلے میں. جی اس کے بعد یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار اور مسلمان فروخت کرنے والے، جی اور یہ سودا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں اور جس کی معرفت سے سودا ہوا وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے. تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کی جان، ان کے مال تو دیکھ لیے تھے، لیکن جس چیز کے بدلے میں سودا ہوا تھا جی وہ چیز یعنی جنت دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کر. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا پھر بات. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات جو مشاہدات کیے، نبی علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھا. جی جو کچھ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے. جی یہ میں بیان کر چکا. جن کے بارے میں پوچھنے پر بتایا گیا کہ میں عرض کروں تھوڑی سی اس کے آگے کچھ وضاحت بھی ہے. جی چند جو بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں آپ کی امت میں سے جو غصے کو پینے والے ہیں اور درگزر کرنے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تشریف لے جاتے ہیں، رب العالمین جل وعلا کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے. رب العالمین جل وعلا مومنوں پر جو انعام و اکرام فرمائے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے. نبی علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر غلاموں کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے غلاموں، میرے لائے ہوئے دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی شریعت پر اگر تم عمل کرتے چلے جاؤ گے تو جو جنت تمہیں نصیب ہونی ہے وہ بہت بلند و بالا. سبحان اللہ. سبحان ہم دیکھیں کہ سلمان بھائی ہمارے غصے کی کیا کیفیت ہے. بعض کیونکہ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے گھر میں جاتے ہیں تو بچے سہم جاتے ہیں. حضرات بولیں گے حضرات بولیں، دونوں طرح بن جائے گا. آگے حضرات بولیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. چلیں بہرحال آگے. جی نہیں، ہم گھر میں پہنچے ہمارے بچے سہم جائیں صحیح. تو بتائیے کہ جب بچے کو دکھ درد یا تکلیف ہوگی وہ تو آپ سے پہلے ہی ڈر کے رہتا ہے. آج مختلف یوں سمجھ لیجئے سینیریوز میں کئی باتیں کی جاتی ہیں کہ بچوں کو یہ سکھائیں، کچھ اٹیمپٹ ہو ان پر تو اس سے حفاظت کے لیے یہ سکھائیں. جب آپ بچے کو اتنا فری کریں گے ہی نہیں، اتنا اسپیس ہی نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے کوئی بات کر سکے، تو وہ بیچارہ تو خود سہم کر، آپ سے سہم کر جو بچہ زندگی گزار رہا ہے وہ کسی اور کے دباؤ ڈالنے پر بیچارہ کیا کرے گا. آپ کی اولاد کو تو اولاً آپ کا ہونا چاہیے. کوئی خوشی ملے تو وہ آپ سے شیئر کرے، کوئی غم آئے تو وہ آپ سے شیئر کرے. اگر خوشی ملے، خوش ہو رہا ہے وہ، اس کی خوشی شرعی تعلیمات کے مطابق ہے، واقعتاً شریعت اس بات پر خوش ہونے کا ہی حکم دیتی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، آپ اپنے بچے کی خوشی میں شریک ہو جائیں. اور والدین تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کی اولاد کی خوشی دوبالا ہو. جب والدین اولاد کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے ان کی خوشی کیسی دوبالا ہوگی. اسی طرح آگے چلیے تو جب وہ کسی پریشانی میں ہے اور آپ نے اس کو اتنا اسپیس دیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے پریشانی شیئر کر سکے، تو جب آپ سے پریشانی شیئر کی جائے گی نتیجتاً یہ ہوگا کہ آپ اس کے بڑے ہیں، اس کو اس کی پریشانی کا حل بتائیں گے. جس پریشانی کے ساتھ وہ جوجھتا رہتا، لگا رہتا، برسر پیکار ہوتا کہ اب اس کا حل کیسے نکالنا ہے، اکیلا پریشان ہوتا، جب آپ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا تو وہ پریشانی سے جلدی نکلنے میں کامیاب ہو جائے. یعنی اس میں اس بچے کا بھی فائدہ ہے کہ وہ کسی تجربہ یافتہ شخص کی تجربے سے فائدہ اٹھا لے گا، اور دوسرا آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کی اولاد اگر سکون میں ہوگی، خوشی سے نہال ہوگی تو اس کو دیکھ کر آپ خود خوش ہو رہے ہوں. مدینہ بہت زبردست بات کہی ہے آپ نے. والدین کو واقعی اولاد کے ساتھ ایسا ہی جو ہے وہ رویہ اور انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اولاد اپنی تکلیف اپنے ماں باپ کو بتائے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین سے تو شیئر نہیں کیا جاتا، ہاں دوستوں کو بتا دیا جاتا ہے یا جن کے ساتھ تھوڑا فرینڈشپ والا معاملہ ہوتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں. اچھا بتا تو دیا، اب وہ اپنے اعتبار سے اس کا کوئی حل بھی بتا دیتے ہیں. اچھا وہ جو حل بتاتے ہیں چونکہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ حل بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حل پر عمل کرنے سے مزید نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اولاد کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بیان کرے.
اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کی بات سنیں. جی ہاں، آپ نہیں سنیں گے پھر یہ کسی اور کو سنائے گا، اور جب کسی اور کو سنائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی ایک اگلی بات ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. کل رات کو ولی کے دعوت اسلامی ہمارے یوسف سلیم بھائی، ان کے ساتھ کچھ تھوڑا ٹائم مجھے گزارنے کا موقع ملا. شام کا ٹائم تھا. میں نے دیکھا جی ان کا مدنی منا 10 سال عمر ہے، امامہ باندھا ہوا ہے. وہ آیا اور آ کے کہا وہ بڑی رات مبارک ہو آپ کو، اور اب والد کا جو ہے وہ بوسہ بھی لیا اس نے، ہاتھ چومے بڑے طریقے سے. سبحان اللہ. یوسف بھائی نے بھی ان سے جو ہے وہ محبت پیار والا جو ہے معاملہ کیا، اور یہ بھی کہا بڑا اچھا امامہ باندھا ہے. میں نے خود باندھا ہے. واہ سبحان اللہ، واحد امامہ مدنی منہ نے باندھا ہوا تھا. پھر کچھ دیر بعد یوسف بھائی کی چھوٹی مدنی منی آ گئی. وہ مدنی منی آئی اور مطلب مدینہ یعنی جو انداز تھا یوسف بھائی کا اپنی مدنی منی کے ساتھ اور مدنی منی کا اپنے باپ کے ساتھ، یہ دونوں دیدنی بھی تھے اور قابل تقلید بھی تھے. تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، نرمی کا برتاؤ جاری رکھیں، اور اپنی اولاد کو یہ سپیس دیں، جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے پرابلمز، اپنے ایشوز شیئر کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پریشان بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. کوئی میسیج کر رہا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کال کر رہا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی کال کر رہا ہے، آپ کو اس کی کال نہیں سنی، نمبر بلاک کریں، ختم بات، کہانی ختم، پریشانی ختم. کوئی بندہ میسیج کر رہا ہے، میسیج کرتا ہی جا رہا ہے. اچھا وہ کیا میسیج کر رہے، چلیں اس کو چھوڑیں، اگلی کہانی ہے. کیا میسیج کر رہے جیسے بھی کر رہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. بھئی اگر میسیجز سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، واٹس ایپ پر ایک بندہ ہے وہ تنگ کر رہا ہے جسے آپ کہہ لیں، یا عجیب باتیں کر رہا ہے، تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر آرام سے بلاک کریں نمبر، اور موج اڑائیں آرام سے. آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تو پریشانیاں ٹینشنیں بھی نہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نہیں لے لینی چاہیے. ان کی حل بہرحال موجود ہیں. نمبر آپ اپنے فون کے ذریعے سے بلیک لسٹ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر اس کو بلاک کر سکتے ہیں. ایسے موبائل بھی ہیں ان پہ بھی آپ جو ہے نمبر بلاک کر سکتے ہیں. اور آپ جو ہے جو سروسز دینے والے ہیں، کمپنی والے ہیں، ان کو بول کے بھی نمبر بلاک کروا سکتے ہیں. آسان سال ہے، اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے آپ اس کا نمبر بلاک کروا دیں. آپ وہ اپنے اس کے اوپر وہ جہاں ہے وہ رہے، اور آپ اپنا سکون میں رہیں، اور اپنی لو رب تبارک و تعالیٰ سے لگا کر کے رکھیں. میں نے سوچا کہ مدنی پھول ہے، اس کو بیان بھرل کر دیا جائے. عابد بھائی، خالد بھائی نے جو ابھی نوید سنائی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا بلند و بالا محلات اور یہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، یہ باتیں سننے کی حد تک تو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور اچھی ہیں بھی اس لیے اچھی لگتی ہیں. لیکن یہ ہماری زندگی میں یہ نافذ کیوں نہیں ہو پاتی؟ یعنی میری زندگی میں میرے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ بھئی مجھے کسی پر غصہ آیا ہوا ہے، اب میرا منہ سیدھا نہیں ہو رہا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا. ایک بندہ ہے وہ رابطہ بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، مثلا 2 بھائی ہیں آپس میں، 2 بھائیوں کا آپس میں کسی بات پر تنازع ہو گیا، وراثت پر تنازع ہو گیا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے عابد بھائی، وراثت پر تو تنازع بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اصول اور قوانین جو ہے وہ بیان فرما دی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کیا حصہ ہے، کتنا ہے، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کس طرح ملے گا، یہ سب کچھ بیان ہے. وراثت میں تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کسی ایسے مسئلے پر آپس میں ہوگی چپکلش، تو اب ایک بھائی ہے، دوسرا بڑا بھائی ہے، وہ چھوٹے بھائی سے رابطہ کر بھی رہا ہے، تو اب یہ چھوٹے بھائی کا منہ سیدھا نہیں ہو رہا، یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بات کر رہا ہے، وہ اس کو درخور اعتنائی نہیں سمجھ رہا. یہ جو کیفیات بن جاتی ہیں اور یہ جو انداز بن جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں معراج شریف کا ایک جو مقصد ارشاد فرمایا نا، اس میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سبحان اللہ، یعنی ہم نے اپنی نشانیاں دکھانی ہیں. ان میں کچھ ثواب بھی دکھایا گیا اور کچھ عذاب بھی دکھایا گیا. ٹھیک ہے. تو ثواب کا تذکرہ جو انہوں نے کیا، جی تو اس میں آپ نے جو سوال فرمایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جی ایسا دراصل بندہ غصہ کر کے نا اس کے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، صحیح، جس کی وجہ سے وہ نہیں اس کو برداشت کر رہا ہوتا، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی ہی غصیلے والی ہو جاتی ہے، صحیح، اور وہ اس غصے کی وجہ سے پھر مزید پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کا تذکرہ کیا انہوں نے، اور آپ نے بھی ایک بچے کی مثال دی، اگر 2 بچوں میں گھر میں جیسے لڑائی ہو جاتی ہے، تو باپ اگر یہ کہے بیٹے کو
ایک بیٹے کو کہ بیٹا معاف کر دو، معاف کر دو، اس نے مارا نا آپ کو، معاف کر دو، آپ نہیں مارو، معاف کر دو. اگر اس کو شروع سے ہی بچپن سے ہی یہ کہہ دیں بیٹا آپ معاف کر دیں، چلو اس نے معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں، معاف کر دیں، تو میرے خیال میں یہ اس کی معاف کر دینے کی جو عادت اس کو بچپن سے ڈالی جائے گی، یہ اس کو بڑے ہو کر بھی فائدہ دے گی. کہ میرے والدین نے مجھے چھوٹا سا تھا جو بات سکھائی تھی وہ آج تک یاد ہے، جو بتائی تھی وہ آج تک یاد ہے. تو اپنے بچوں کو اگر بچپن سے ہی معاف کر دیں، بیٹا معاف کر دیں، معاف کر دیتے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور اگر بڑا بندہ غصہ کرتا ہے تو یہ غصے کے نقصانات پر بھی توجہ دے کہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو غصے میں اچھلتا ہے اور لوگوں پر انتقام لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اب کی اچھال تمہیں جہنم میں ڈال دے. سبحان اللہ. تو بندہ جو ہے اس پر جو ہے غور کرے کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو غصہ مجھے نقصان پہنچا دے اور میں کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں. تو اس لیے غصے کے عذاب کو بھی دیکھے اور غصے سے رک جانا، غصے کو درگزر کر جانا، اس کے ثواب کو بھی دیکھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور امید ہے کہ وہ اس کا فائدہ پائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عذابات بھی ملاحظہ فرمائے تاکہ اپنی امت کو ارشاد فرمائے اور میری امت اس سے بچے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کام کرنے کا اور ایک ہوتا ہے کام نہ کرنے کا. بندے کو دونوں کام کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ ڈاکٹر سے دوائی بھی لے کے آئے اور دوائی بھی کھاتا رہے اور ساتھ میں جس چیز سے ڈاکٹر نے روکا ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ بھی کھاتا رہے. صحیح. وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایسی بات. بندہ وہی ٹھیک ہوگا کہ جو ڈاکٹر کی دوائی بھی کھائے اور جس چیز سے ڈاکٹر نے روکا ہے وہ بھی رکے اس سے. اب وہ کھا بھی رہا ہے اور ڈاکٹر نے بولا کھٹی چیزیں نہیں کھانا، وہ کھٹی چیزیں بھی کھایا جا رہا ہے، میٹھی چیزیں بھی کھایا جا رہا ہے. تو اب یہ بندہ دراصل جو کامیابی جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ دو چیزوں سے بڑھتا ہے. ایک تو وہ کام کرنے والا کرے اور دوسرا جس کام سے روکا گیا وہ نہ کرے، وہ رک جائے اس سے. مدینہ. واہ. اگر ایک کرے گا اور ایک نہیں کرے گا، رکنے والے سے رک جائے اور کرنے والے کو نہ کرے تب بھی خسارے میں ہے، اور کرنے والے کام کو کرے مگر رکنے والے سے نہ رکے تب بھی خسارے میں ہے. تو اس لیے یہاں پر ہمیں جو ثواب والی چیزیں بتائی گئیں وہ ثواب بھی حاصل کرے، اور جس چیز کا حضور نے عذاب بیان فرمایا اس چیز سے رکے بھی. یہ ضروری ہے دونوں چیزوں سے. اس کو مشکل الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یوں ہو سکتا ہے امر پر معمور ہو جائے اور منہی عنہ سے جو ہے وہ رک جائے. مشکل اگر کیا جائے تو یوں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ آسانیاں کرتے ہیں. آج مجھے وہ ایک یاد آ گئی نا، جیسے یہ فرمایا حکم جو ہے وہ ہمیں دو طرح کے ہیں. جی. معرفت نفس ما لہا و ما علیہا، اس کی بھی صورتیں بنتی ہیں کافی ساری. تو اس میں یہ ہے جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے. مطلب روکا گیا ہے جو منہی عنہ ہے، منہی عنہ جس سے منع کیا گیا ہے. یہ جب ہم نے اصول فقہ پڑھا تھا اور اصول شاشی پڑھی تھی، اس میں پہلی کتاب ہے اصول فقہ کی، تو اس میں یہ نہیں کا باب تھا. منہی عنہ کبھی کبھی لذات ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی لغیر ہی بھی ہوتا ہے. جی ہاں، یہ اس کی بھی آگے قسمیں ہیں. پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بات بخوبی جانتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا امر ہے. امر بہت ساری قسموں کے لیے ہوتا ہے. امر مطلب حکم دینا، یہ بہت ساری قسموں کے لیے ہوتا ہے. الامر الوجوب، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے، امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے ایک جو ہے وہ قواعد و ضوابط ہیں جو شریعت مطہرہ نے وہ بیان کیے ہیں. جامعۃ المدینہ میں اگر آپ آ جائیں گے، ابھی تو جامعۃ المدینہ کے پیپر ہونے والے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ داخلوں کا سلسلہ ہوگا. تو آپ خود جامعۃ المدینہ میں آ جائیں گے تو آپ بھی یہ باتیں جان جائیں گے، اور اگر آپ کی اولاد آ جائے گی تو وہ بھی جان جائے گی انشاءاللہ. علم دین سے روشناس ہو جائیں گے. تو نیت اس میں یہ بھی ہوتی ہے تھوڑا جامعۃ المدینہ کا بھی سمجھ لیں کہ اس جو ہے وہ دیا جائے. وہ چیزیں مزید یہ کہ اصطلاحات کے ساتھ زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہیں. صحیح. جن کو ان کی اصل پتہ ہوتی ہے یا ان کے لیے جو خاص الفاظ وضع کیے گئے ہوتے ہیں، ایسی بات جب وہ لفظ کہے جاتے ہیں فوراً بات کلک کر جاتی ہے. مدینہ. جی عابد بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج آگے تشریف لے جانا یہ ابھی باقی ہے. اس کے مشاہدات بھی ابھی انشاءاللہ اس کے عذابات بھی بیان کریں گے کہ جو وہاں حضور نے عذابات دیکھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے مدنی پھول کا جو ایک نچوڑ خلاصہ جسے بولیں وہ یہ ہوا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. اللہ کا حکم دینا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور جس سے منع کیا ہے یہ حکم شرعی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی بات ہے. بھئی اللہ کے محبوب کریم نے منع کیا ہے تو بھی رکنا ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو بھی رکنا ہے، اور حضور نے روکا ہے تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی روکا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور ومن یطیع الرسول فقد
اطاع اللہ، جس نے نبی کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. جی حضور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج 27ویں شب کو رجب شریف کو حضور تشریف لے گئے تو براق پر تشریف لے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاہدہ یہ فرمایا کہ یہ 27ویں شب کو معراج ہوئی، صحیح، اندھیری رات تھی. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی براق، اس کی رفتار بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جہاں نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا. ٹھیک ہے. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اندھیری رات ہے اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں اقصی کی طرف. اب اس اندھیری رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں. جی. حدیث کا مفہوم ہے نماز ادا فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا ان کی قبر کو میں نے دیکھا کہ فلاں مقام پر ہے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی وسعت کو دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اور اتنی تیز رفتاری میں بھی زمین پر نہیں، زمین کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. ہم اگر کسی سواری پر ہوں اور تیز ہوں، ہمارا دن ہو اور ہمارا بھائی روڈ کے کنارے کھڑا ہو اور بہت زیادہ تیز رفتار ہو، 200 کی سپیڈ ہو، آپ 300 کی سپیڈ ہو، آپ بھائی کو نہیں پہچان پائیں گے میرا بھائی تھا یا کون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر نہیں بلکہ قبر انور میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. ایک روایت کے مطابق 3500 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 1700 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 1800 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کروٹ لے کر نماز ادا فرما رہے تھے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی محدثین نے کیا اذ ہوا قائم یصلی فی قبرہ کا. فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نبی صلی یصلی صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے نا. درود بھی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا. تو علماء کرام یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی بتانا ہے کہ میری امت یہ دیکھو کہ میں آج دنیا میں رہ کر عالم برزخ کو دیکھ رہا ہوں اور کل میں عالم برزخ میں جا کے عالم دنیا کو ملاحظہ فرماتا رہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سبحان اللہ بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہاں ایک اور بات آپ کو عرض کروں. آپ وہ شاشی چل نکلی وہ لگ گیا. یہ لفظ صلاۃ ہے نا، الصلاۃ. صلاۃ سے ہم صلاۃ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں عام طور پہ؟ نماز. یہ لفظ صلاۃ ہے نا، یہ منقول ہے. منقول. منقول کیا ہوتا ہے یہ بھی اصول شاشی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا منقول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں منقول بھی اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں. منقول کے بھی ایک معنی منقول کا تو یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا روایت نقل کی گئی ہے. ایک تو یہ استعمال ہوتا ہے یہ منقول ہے یعنی اس کی طرف سے یہ نقل کیا گیا ہے، اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو منقول ہوتا ہے نا، منقول اصطلاحی اصول فقہ والا، اس کا الگ ایک مفہوم ہے اور الگ ایک مضمون ہے. چلیں بہرحال یہ اصول فقہ کی کلاس نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی. میرا نام سید سیف الدین شعبت طاری ہے. میں کرناٹک ہند ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. سلمان بھائی، کل ہم نے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ اور اجتماعی ذکر و نعت ساتھ میں دیکھا. بہت دل کو چھو جانے والا تھا. ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو کل ہی شب معراج ہو چکی ہے، مگر ہند میں ہمارے یہاں آج شب معراج ہے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم کثرت سے درود پاک کا ورد کریں اور عبادتیں کریں. اور نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرحبا جی. ہند والوں کو آنے والی شب جو ہے ان کے ہاں معراج شریف کی شب ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. مرحبا جی. بھائی جان ہم مورو سے بات کر رہے ہیں. افسوس بہت دور ہوں، گلزار نبی سے کی نعت سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. بڑی مہربانی بھائی جان، مورو سے آپ کا کال کرنا. مرحبا. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. جی. سگے اتار محمد فضیل اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. اللہ عز و جل آپ کو ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ حضور آپ کی دعا کے لیے. جی.
عبدالرزاق اتاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ سے عرض یہ تھی کہ کل آپ نے یہ بتایا تھا کہ معراج النبی رات میں ہونے کی کیا حکمت ہے، برائے کرم آج اس کو اور ایک بار بتا دیں، بڑی کرم نوازی ہوگی۔ چلیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا۔ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ایک جو ہے وہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں افتخر النہار علی اللیل بالشمس، کہ دن نے رات پر فخر کیا سورج کی وجہ سے۔ فقیل لہ، تو دن سے کہا گیا لا تفتخر، فخر نہیں کرو، کہ اگر تمہارے دن میں اگر تمہارے اندر سورج طلوع ہوتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا سورج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب رات میں ہی معراج کو آنے والے ہیں۔ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ گویا کہ یہ رات کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج کروائی گئی۔ یہ ذوق کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں۔ علامہ زرقانی نے بہرحال جہاں تک بیان کیا ہے وہ وہیں تک بیان کیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی، محمد زکریا اتاری لیا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ نعتیہ کلام سنا دیں، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے۔ مدینہ مدینہ۔ جی، میں یو پی کے شہر نانپارہ سے بول رہا ہوں، ہند سے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں میرے آقا سرور دیسان امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تحفہ نماز لے کے آئے تھے۔ ماشاءاللہ اس دن عبادت کرنا، 27 رجب المرجب کو عبادت کرنا 100 سال کی عبادت کا نیکی کہا گیا ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا 60 مہینوں کی روزے کی طرح ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، انسان یہ نیکی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہ کسی آج کل اگر کسی کو کوئی پیسے کی حاجت ہے یا کسی کو ضرورت ہے تو وہ انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ نہ یہاں محنت کرنا ہے، نہ یہاں جنگ لڑنا ہے، نہ تلوار چلانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بس اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ 100 سال کی عبادت کا کہا ہے اس رات میں عبادت کرنا، 100 سال کی عبادت کا اس طرح کی ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں؟ دیکھ لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی ٹھیک، جی۔ محمد ارشد اتاری ضیا کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں۔ پیارے سلمان بھائی، آج کا موضوع مدینہ مدینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری معراج کی بہت اچھی اچھی معلومات ہمیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی عرض چاہوں گا۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ جی ماشاءاللہ، مرحبا جی، آپ کا مدینہ مدینہ کال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 27ویں شب کے 12 نوافل کی فضیلت کے حوالے سے جو روایت ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ مرحبا جی، آپ کا کال کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام سنائے ہمیں، کون سا کلام سننا ہے جی؟ یہ تو بتایا ہی نہیں ہے۔ ہاں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جی، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ عدنان بھائی کو یہ کلام سننا ہے۔ خورشید بھائی ہیں، بہت شکریہ خورشید بھائی، آپ کے میسیج کے لیے بھی۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، چشتیاں شریف سے میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حمزہ والا سے میسیج ہے، مبارکباد ہے جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اور میرا نام حسنین علی ہے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام مجھے
سننا ہے. عظیم میں کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے حسن باملاحت پر نثار شیریں جاں کی حلاوت کیجئے، شیریں جاں کی حلاوت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ارے نعت والوں کچھ تو ہمت کیجئے، نعت والوں کچھ تو ہمت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تجھے تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ جسم منور کی تابش، اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جان
تجلا کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجل کہوں تجھے صدا عشق بھی تو سڑی جان بھی تو ہاں صدا دل بھی تو دلدار بھی تو ہاں کل نبی یادا سلطان بھی تو ہاں نال ارشادہ مہمان بھی تو تے میں مکھ دی گل مکا دیوا سدا دین بھی تو تے ایمان بھی تو اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت پیارا. آپ نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے بھی کچھ اشعار پڑھے ہیں. سبحان اللہ, کیا یہ پیارا کلام ہے. اور خواجہ صاحب نے کیسی پیاری بات کہی ہے. ایک مقام پر آپ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں, ساڈا ساول مٹھڑا شام سلونا دلبر تے درمان بھی توں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کل نبیاں دا سلطان بھی توں, نالے عرشاں دا مہمان بھی توں. سبحان اللہ. یہ کلام واقعی ایک ذوق والا ہے اور بڑے شوق والا ہے, اور جس کو اللہ کریم عطا فرمائے وہی اس کا ذوق اور لذت جو ہے یہ محسوس کر سکتا ہے. ایک اور بھی ہے اس کا, میں نے کچھ اس کو پڑھا تھا اور کیا کمال تھا. ساڑا ونج بیپار تے کھٹیا وٹیا, اور پتہ نہیں مطلب کیا مبارک انداز میں کہا ہے. یعنی سب کچھ ہمارا کیا ہے, حضور ہی ہے. سبحان اللہ. ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, مدنی بھی ہیں. نام ہے ان کا اشفاق. ان کا بہت پیارا کلام ہے, آئیے آپ کو سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. کس کو دیکھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. شب عروج محمدی ہے, 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 شب عروج محمدی ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار گستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی, جگہ جگہ نصب آئینے تھے. شب عروج محمدی ہے, شب عروج محمدی ہے, شب عروج محمدی ہے, شب عروج محمدی ہے. نئی دلہن کی پابند کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا, حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. خوش
خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں بس رہا گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جگہ بچھے تھے خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا گمانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت عودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے شب عروج محمدی ہے 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 واہ جی واہ سبحان اللہ. یہ کلام
ہند والوں کے نام، ہند کے عاشقان رسول کے لیے آج جو ہے وہ آج کی آنے والی جو رات ہے یہ شب معراج ہے، اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ معراج کے مشاہدات یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ خالد بھائی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا پھر یہ بتائیں کہ کون ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والا سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، لیکن جب خبر دینی ہو نا تو کسی کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے بھی یہ بات تاکیداً لائی جاتی ہے کہ یہ وہ نہیں، یہ وہ نہیں، یہ وہ نہیں، بلکہ یہ وہ شخص ہے، ذی مرتبہ آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو عرش کے نور کے میں نہا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہا کرتی ہے، اس کا دل مسجدوں میں لگا کرتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ اللہ، کتنی جہاد ہم اس ایک روایت میں لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کے شان کو، اس کے مرتبے کو گویا خبر دی ہے کہ اس کو یہ مقام نصیب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو ایک بار اگر پھر دہرا دیں یہی جو چیزیں ہیں تو زیادہ دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ مسجدوں میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، سکون سے رہتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی السجن، منافق کا دل وہ آ تو جاتا ہے مسجد میں لیکن ایسے ہوتا ہے جیسے قید میں پرندہ ہے کہ کب بس میں چھوٹوں اور نکلوں یہاں سے۔ یعنی سلمان بھائی دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب نے ابھی دعا نہیں کروائی، بس سلام پھیرا، اٹھ کر لوگ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جہاں وہ آیت کریمہ بیان کی گئی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کے تحت مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، رب نے فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب وہ مجھے پکارے اس کو عطا فرماتا ہوں۔ تو اس کے تحت یہ بات بھی لکھی کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا نہ کر سکے۔ ہم اپنے ذرا طرز عمل پر غور کریں، اللہ تبارک نماز پڑھنا آپ اپنی کوشش کیا خیال کریں گے، اصل میں دی ہوئی رب العالمین کی توفیق ہے، بندے کو کوشش کرنے کی سعادت بھی مل جانا یہ رب کی توفیق کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو جب بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کر لے، بلکہ پچھلے دنوں بھی عبدالحبیب بھائی کا ایک مدنی گلدستہ آن ایئر ہوا تھا، اس میں یو کے ذمہ داران کو مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے اور یہ بات کہی تھی کہ یہ تصور آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں مٹا ہوا ہی تھا کہ بندہ عبادت کرے اور رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہے کہ مولا اس کو قبول کر لے، اس کی ریاکاریاں معاف کر دے۔ عبادت کرنے والا تو اپنے آپ کو بہت یوں سمجھے کہ دوسروں کی بنسبت بڑا سمجھ رہا ہو کہ میں تو عبادت کرنے والا ہوں، یہ تو عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے، گویا ایک تکبر والا معاملہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا یہ معاملہ بھی ہے کہ رب کی عطا کی ہوئی توفیق سے عبادت کرتے ہیں، پھر دعا بھی اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے کہ مولا تو نے عبادت کی توفیق دی ہے، اس کو قبولیت سے بھی ہمکنار فرما، اللہ اکبر، اس کی ریاکاریاں مٹا دے۔ جو آج جہاں جیسے ہند میں بڑی رات ہے، شب معراج ہے، جو عبادتیں کریں، جنہوں نے گزشتہ رات عبادتیں کی، تو رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بھی دعائیں کرتے رہیں کہ رب العالمین ہمیں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے ان عبادتوں کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو ذکر الہی سے بھی زبان تر رہے، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عبادتیں بھی کرتے رہے، مسجد میں ہمارا دل لگے، اور امام صاحب دعا کروائیں تو
दुआ भी कर लें। अमीर सुन्नत का मुझे एक शेर याद आ रहा है, दुआ का शेर है, बड़ी प्यारी बात अमीर सुन्नत अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं। ज़िक्रो दुरूद हर घड़ी विर्दे ज़बां रहे, विर्दे ज़बां रहे, विर्दे ज़बां रहे। ज़िक्रो दुरूद हर घड़ी विर्दे ज़बां रहे, विर्दे ज़बां रहे। मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो। ताला हमें फजूल गुफ्तगू से बचाए। क्या फरमाएंगे आबिद भाई, एक जगह तो ज़िक्रुल्लाह से ज़बान तर रखने वालों को इतनी बड़ी बिशारत जो है वो मिलेगी, इतना बड़ा सवाब मिलेगा। हुजूर ने देखा बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जो है वो अर्श के नूर में जो है वो डूबा हुआ है, और इधर यहाँ है कि गप्पे ही ख़त्म नहीं होती, बातें ख़त्म नहीं होती, गौसप भी ख़त्म नहीं होती, मैसेजेस ही ख़त्म नहीं होते, तो ज़िक्रुल्लाह कब करेंगे? अल्लाह अल्लाह, ज़िक्रुल्लाह करना ये सादत की बात है, और ये फजीलत ये सुन कर ना तो झूम गया मैं, सुभान अल्लाह, कि ये इतनी प्यारी फजीलत और कितना आसान है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ऐसी बात, ज़िक्रुल्लाह करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आसान है। बस औक़ात इंसान ज़िक्र बिल जवारे भी होता है, दिल के साथ ज़िक्र, यानी कि इससे मुराद ये होता है कि बंदा दिल में हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। सही। और अमल जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, ये हाथ हमारे झुकते हैं, ये पेशानी झुकती है, ये हमारा जिस्म भी ज़िक्र कर रहा होता है। सही। और ज़िक्र इतना आसान है, ज़बान से बंदा कोई भी ज़िक्र करे, अल्लाह अल्लाह करे और ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, तिलावत कुरान करे, दुरूद सलाम पढ़े, जो भी नेक काम है वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करे, तो वो ज़िक्र है। सुभान अल्लाह, कितना आसान है, और फजीलत कितनी बड़ी है, फजीलत कितनी बड़ी, काम कितना आसान है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पे कितना बड़ा करम है कि उम्मत इतना छोटा आसान काम करती है और अजर अल्लाह ताला इतना बड़ा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गप्पे वगैरह, ये बातें, ये इनका फ़ायदा पता नहीं क्या फ़ायदा है इसका, लोग समझते हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि भाई बातचीत करने से बंदे का दिल जो है वो हल्का हो जाता है, लेकिन एक मुशाहदा ये भी है कि बाज़ औक़ात बातचीत करने से दिल और जो है ना वो यूँ समझ लें कि परेशान ही हो जाता है। तो इसका आसान सा तरीका दिल हल्का ही करना है। तो इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह का फ़िज़ान अगर मिल जाए, बंदा अपने रब की बारगाह में रात का पिछला पहर हो, अल्लाह अकबर, और वो रात के उस पिछले पहर में बंदा जो है वो उठे और इखलास के साथ, सिद्क़ व इखलास के साथ उठे, उठ के वज़ू करे, वज़ू करके जो है वो मुसल्ला बिछाए और 2 रकत नमाज सलात तौबा नमाज तहज्जुद अदा करे, और फिर उसके बाद जो है वो बैठे और अपने हाथ उठाए, कुछ ज़िक्रुल्लाह करे, अल्लाह तबारक तआला को याद करे, हुज़ूर की ज़ात बाबरकात पे दुरूद व सलाम पढ़े, और फिर वो है ना कि हिजर तेरा ये पानी मंगे तो मैं खून ना दे गेड़ा। फिर बंदा रो रो के अपने मामलात अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अर्ज़ करे। फिर मैं गारंटीड ये बात कह रहा हूँ, फिर आपका दिल भी हल्का होगा, आपको सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, परेशानी दूर भी हो जाएगी। ये काम करें, करने वाले काम करें। ये क्या लगे हुए हैं जो है वो पैकेजेस करवाए हुए हैं, कॉल्स के लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, 20-20 मिनट बातें कर रहे हैं, किस मिनट 25-25 मिनट, 40-40 मिनट, 1-1 घंटा बात फ़ोन के ऊपर है, तो समझ ही नहीं आती 1 घंटा क्या बंदा बात करे। अभी घर पे भी अगर कॉल करे तो कितनी बात बंदा घर पे भी कितनी देर बात कर सकता है। तो ये एवं खाम खा फजूल की बातें, हाँ जी फलां का सुनाए, उसका बनाए, क्या बताया था खाने में, क्या पकाया था, तो नमक कब डाला था, तो ये क्या किया था, तो वो क्या किया था, तो कितना नमक डाला था, यानी अजीब अजीब मतलब कहानियाँ रबड़ की तरह खींचते जाएंगे तो ये तो मतलब खींचता ही चला जाएगा। तो ये उल्टे काम छोड़ के, या मैसेजेस कर रहे हैं, अब लगे हुए मैसेज पे लगे हुए हैं, गप्पे मैसेजेस पे लगा रहे हैं, ये काम छोड़ें। ये करने से तो कल क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। जी हाँ, जो अल्फाज ज़बान से निकाल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसका हिसाब भी है कल में क़यामत में। तो वो काम करें जो पार लगाने वाला काम है, डुबाने वाला काम नहीं है, वो काम करें। और वो क्या है? वो ज़िक्रुल्लाह करना है, वो अल्लाह का जिक्र करना है। आप सफ़र कर रहे हैं, ज़िक्रुल्लाह करें। उमूमी तौर पर दौरान ट्रैवलिंग लोग कुछ भी नहीं करते,
اور ایزی فیل ہو رہا ہوتا ہے. یہی یا موبائل کو ہی نپٹا رہے ہوتے ہیں سفر کے دوران. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ دوران سفر جو ہے وہ اگر مطلب بس میں سفر کر رہے ہیں یا رکشے میں سفر کر رہے ہیں یا کار میں سفر کر رہے ہیں تو اسٹڈی نہیں کرتے. بار بار کبھی گاڑی رکے گی, کبھی جم کے اوپر سے گزرے گی, تو ایسی صورت میں نظر جو ہے یہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. بہرحال اگر ایسی سفر ہو رہا ہے, ٹریول ہو رہا ہے یا پلین میں ٹریول کر رہے ہیں تو پلین میں عمومی طور پہ یہ جھٹکے وٹکے نہیں, عمومی طور پہ نہیں لگتے, لیکن پلین میں بھی جب جھٹکا کبھی اگر لگے تو اللہ محفوظ فرمائے کوئی ایئر پاکٹ آ جائے تو جہاز ایک دم سے نیچے بھی آ جاتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. چلیں بہرحال بات جو بیان کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ سفر کے دوران فارغ ہی ہوتے ہیں یا موبائل ہی نپٹا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں فارغ بیٹھنے کی بجائے بندہ زبان ہلاتا جائے, اللہ اللہ کرتا جائے, سبحان اللہ کہتا جائے, جنت میں درخت لگواتا جائے. ذکر اللہ کی ایک بڑی پیاری فضیلت ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید نہ سنی ہو. سبحان اللہ. بڑی پیاری روایت ہے, ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر یہ لوگ جان لیں کہ ذکر اللہ میں کتنا بڑا اجر ہے, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو تاجر اپنی تجارت چھوڑ دے, اللہ مالدار اپنی مالداری کو چھوڑ دے, سبحان اللہ, اور وہ ذکر اللہ میں رکھ جائے. وہاں بریکٹ میں ہلالین میں لکھا تھا جیسے سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, مثال کے طور پر. آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کو 10 گنا کر دیا جائے, اس پوری دنیا کو 10 گنا کر دیا جائے اس کی تعداد کو, اور اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ان سبھی لوگوں کو تقسیم کیا جائے تو میرے آقا نے فرمایا یہ ثواب سبھی کو کفایت کرے. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ ذکر اللہ ہم جس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا نہیں, اس کا اجر تو دیکھیں کتنا بڑا ہے, کہ اگر 10 گنا بھی دنیا میں ہو اور سبھی کو تقسیم کیا جائے تو سب کو کفایت کر جائے. خفیفتان علی اللسان, جی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. واہ واہ واہ. اسی لیے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اعمال کر بھی رہے ہیں, ہمارے تو ویسے ہی ہاتھ خالی ہیں, اور ہم غور کر لیں کہ ہم یوں ہی خالی ہاتھ لے کے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں کرنا. انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی رضا والے کام کریں گے, اور حضور نے جو معراج کی شب جو انعامات اور اکرامات کا جو اجر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے, انشاءاللہ ہم وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی چاہتا ہے. جی ہاں, شیخ طریقت امیر سنت کی ذات والا صفات, آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, اور جنت میں لے جانے والے کام کریں, اچھے اخلاق اپنائیں, اچھا کردار اپنائیں, اچھا انداز اپنا بنائیں. تو انشاءاللہ عز و جل پھر جو ہے وہ کرم ہی ہوگا اور اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا ہوں, اور آج ہفتہ بھی ہے, اور ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے, اور یہ ہمارے 12 مدنی کاموں میں سے جو 5 مدنی کام ہفتہ وار ہیں ان میں سے ایک مدنی کام بھی ہے. تو الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آتی ہے اور مدنی مذاکرے میں شرکت کرتی ہے. پھر اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے, اور رجب شریف کا مہینہ ہے تو الحمدللہ سحری کی ترکیبی بنتی ہے. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ سلسلہ رہتا ہے. امیر سنت کو جو ہے وہ روزوں میں دیکھا ہے, روزوں کی کثرت دیکھی ہے, اور یہ آج کا نہیں بلکہ جنہوں نے امیر سنت کو بہت پہلے دیکھا وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا شروع سے ہی نفلی روزے رکھنے کا ایک معمول چلا آ رہا ہے. مدنی مذاکرے کی بات آئی, مدنی مذاکرے کی دعوت آپ دے رہے ہیں. میں مدنی مذاکرے کو ایک بہت بڑے باغ کی مثال سے تعبیر کرتا ہوں. جس طرح بندہ باغ میں جاتا ہے تو وہ مختلف پھل کھاتا ہے, اس کو سیب بھی مل جاتا ہے, انار بھی مل جاتا ہے, اس کے ذائقے بھی مل جاتے ہیں, اور چلتے چلتے آگے وہ جاتا ہے تو اسے پھول کی خوشبو بھی آ جاتی ہے.
پھر آگے بڑھتا ہے تو اس کو ایک بڑی پیاری سی جگہ بھی نظر آ جاتی ہے. تو مدنی مذاکرہ بھی گویا ایسا باغ ہے کہ جس میں کبھی آپ کو روزے کا مسئلہ پتہ چل جائے گا, کبھی نماز کی بات پتہ چل جائے گی, تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آ جائے گی, اور تھوڑا آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو یہیں سے گویا مدینہ شریف نظر آئے گا. مدینہ کی محبت میں رونا ایسا ہے گویا مدینہ شریف دیکھنا ہے, اور کئیوں کو نظر بھی آ جاتا ہے. تو جو مدنی مذاکرے میں آتا ہے تو وہ گویا ایک باغ کے اندر آ گیا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جب تم, مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے, باب المساجد میں موجود ہے, کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو اس میں سے تم کچھ نعمتیں چن لیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں جنت کے باغ, جنت کی کیاریاں کیا؟ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مساجد ہے نا, مساجد یہ جنت کی کیاریاں, یہ باغ ہیں. جب تم وہاں سے گزرو, وہاں جو علم دین کے حلقے لگے ہیں اس میں بیٹھ جاؤ. اس میں جب بیٹھو گے تم کہو گے سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر. یہ ایسا ہے گویا تم جنت کی نعمتیں کھا رہے ہو. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. روایت بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے, کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں, اور ایک گھریلو علاج بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. چلیں لگے ہاتھ, تو کافی سارا اس کا آتی رہتی ہیں, کالز بھی آتی رہتی ہیں, میسیجز بھی آتے رہتے ہیں. قد بڑھانے کا جو گھریلو علاج ہے بڑا آسان سا ہے, اور یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بھی عطا فرمائے, فائدہ بھی عطا فرمائے. اور جتنی فکر جن کے قد کم ہے ان کو اگر اتنی فکر جو ہے, جتنی فکر قد بڑھانے کی ہوتی ہے, اتنی فکر اگر قبر و آخرت کی بھی ہو جائے نا, تو یقین مانے نور علی نور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فکر آخرت بھی عطا فرمائے, اور جو قد جو ہے وہ اگر نہیں بڑھ رہا یا قد چھوٹا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ایشو کو بھی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. خلیل بھائی نے اس کے حوالے سے کافی کچھ بیان کیا ہوا ہے, تو آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. یہ ابھی میسیج بھی آ گیا ہے, پیارے سلمان بھائی آپ مجھے چھوٹے قد کا گھریلو علاج بتا دیں. چلیں جی, 2 بار لکھ کر, کیا شان ہے آپ کی, 2 بار لکھ کر میں کیسے بتاؤں گا جی. چلیں بہرحال مدنی گلدستہ دیکھ لیں آپ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج. مدنی چینل کے ناظرین, آج کل بعض گھروں میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ بعض گھروں میں مدنی منیوں کا جو قد ہے وہ کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. تو ہم آج انشاءاللہ عز و جل جو گھریلو علاج عرض کریں گے وہ اسی سے متعلقہ ہے. قد بڑھانے کے حوالے سے جو نسخہ عرض کرنا ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 اسالیہ, اسے ہالوں کے بیج کہا جاتا ہے, اسالیہ بھی کہا جاتا ہے. اور نمبر 2 دودھ, اور نمبر 3 کشتۂ مرجان. دودھ تو الحمدللہ رب العالمین ہر گھر میں ہی کم و بیش موجود ہوتا ہے, اور یہ جو 2 چیزیں آپ نے دیکھیں, ہالوں کے بیج, یہ آپ کو کسی پنساری کی دکان سے مل سکتے ہیں. اسی طرح سے کشتۂ مرجان, یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے آپ یہ طلب کر سکتے ہیں, وہاں سے انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو دستیاب ہو جائے گا. اب اس کا طریقہ کار سماعت فرمائے کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے ہے. سب سے پہلے ہالوں کے جو بیج ہیں, 1 چمچ تقریباً 10-12 گرام, اندازاً جو بڑا چمچ ہوتا ہے 10-12 گرام ہالوں کے بیج لے کر جو ہے 1 گلاس دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کچھ دیر پکانا ہے. پکانے کے بعد جو ہے اس کو آپ رات کو رکھ دیں, اور صبح جو ہے 1 چٹکی کشتۂ مرجان اس پہ چھڑکنا ہے, اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے. تو آئیے اس کو آپ کو بنتے ہوئے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے 1 گلاس دودھ ہم نے پتیلی میں اس کو ڈالنا ہے. 1 چمچ ہالوں کے بیج ہم نے 1 گلاس یہ جو دودھ ہم نے ڈالا ہے اس میں اس کو کچھ دیر پکانا ہے. درود پاک پڑھتے رہیے اور اسے پکاتے رہیے. درود پاک کی برکتیں بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں شامل ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آفت نصیبوں
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک گلاس دودھ کے اندر ہالوں کے بیج 1 چمچ ڈال کر اسے پکایا تو یہ کھیر کی شکل اختیار کر گیا۔ رات کو بنانے کے بعد اسے ڈھانپ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے۔ اسے صبح نہار منہ استعمال کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے تیسری چیز جو ہماری اس میں شامل تھی، کشتہ مرجان، تقریباً 1 چٹکی کشتہ مرجان اس پر چھڑک دیجئے۔ اور پھر جو ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ اب یہ دوا جو ہے تیار ہے۔ جن مدنی منوں، مدنی منیوں کا، اسلامی بھائیوں کا، اسلامی بہنوں کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے چند ماہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ قد جو ہے انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دوا جو ہے 25 سال کی عمر سے پہلے استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد استعمال کرنے سے اس کے جو فوائد ہیں قد بڑھنے کے حساب سے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ جی واہ، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، اور جو اس پریشانی سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے، اور جن کا قد چھوٹا ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر، اس کے فیصلے پر راضی بھی رہیں، اور اعمال حسنہ بہرحال کرتے رہیں۔ ساری زندگی اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ میرا تو قد ہی چھوٹا ہے، میرا قد ہی چھوٹا ہے، پھر احساس محرومی کا شکار رہیں گے۔ بہرحال خلیل بھائی نے جیسے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اس کے مطابق اس علاج کو استعمال کیجئے، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ گفتگو جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین چل رہی ہے، اور آج چونکہ معراج شریف کی رات ہے ہند میں، تو میں یہ چاہوں گا امیر سنت کا جو قصیدہ معراج ہے صف آرا سب حور و ملک، اس کے بھی کچھ اشعار شامل کیے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہے صف آرا سب حور و ملک، اور غلمان خلد سجاتے ہیں۔ صف آرا سب حور و ملک، اور غلمان خلد سجاتے ہیں۔ ایک دھوم عرش اعظم پر، ایک دھوم ایک دھوم عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر، سوئیں گے چین سے بستر پر۔ قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئیں گے چین سے بستر پر۔ جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر، معراج کا مجدہ سناتے ہیں، معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ اور جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے۔ جبریل امین براق لیجے، جنت سے زمین پر آ پہنچے۔ بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ
اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں معراج کو دولہا جاتے ہیں اور اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر اقصی میں سواری جب پہنچی اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں اور معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں سب آرام سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں امیر سنت کا اسی کلام میں ایک شعر ہے اور بڑے ذوق والا شعر ہے امیر اہل سنت کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں اللہ 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 نصیب فرمائے اللہ حضور کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے اس قابل تو نہیں ہے بہرحال کرم فرمائے تو کیا بعید بات ہے سلسلہ احترام پذیر ہے خالد بھائی آخر میں کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے استاد اسلام پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں بندہ یہ امید کامل طور پر باندھ لے پھر وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار بنتا چلا جائے گا کیونکہ بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت لینی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی عرض کرنا ہے بلکہ ابھی جو مدنی گلدستہ دکھایا گیا مسجد اقصی والا اس میں دکھایا گیا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی وہاں جو قبہ بنایا گیا قبہ محمدیہ اس میں لکھا ہوا تھا شفاعت یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ کریم ہمارے حق میں مقبول فرمائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب شفاعت کی درخواست کرنی ہے تو اپنے چہرے کو تو ایسا کریں اپنے دلوں کو ایسا کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں ہم کامیاب ہو جائیں اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ اعمال ہی برے رہے بروز قیامت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں مل سکا ان کی بارگاہ میں ہم درخواست سے ہی محروم رہے تو بڑا عجیب حال ہوگا کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو سرکار نہیں بات بنانی ہے ان سے وابستہ ہو جائیں
تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بات بن جائے گی اور آخرت میں بھی بن جائے گی. سبحان اللہ. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تم مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.